جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے کاروباری لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا اس لیے کہ ایک ادارہ کاروبار کر رہا ہے، اس طریقے سے صحافت ختم ہو گیا ہے، ایک ہی ادارہ صحافت کر رہا ہے۔ اور جو لوگ آزادی کے حوالے سے صحافی حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، قدر کرتا ہوں، لیکن کیا وہ اپنے ادارے سے آزاد ہے؟ وہ کوئی بات کرے تو اس کی نوکری رہے گی؟ کیا اس کا ادارے کا مالک آزاد ہے؟ کیا اس کا کوئی موٹیو نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیل رہا؟ کیا وہ میڈیا کسی نے ان کے لیے کھول کے نہیں رکھا؟ کیا خرید کے نہیں رکھا؟ اور آج کے میڈیا کے جو سٹیشنز ہے، جو ٹی وی سٹیشن یا ریڈیو، اس کا شمار کرو، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا شمار کرو جو دکھائی نہیں دیتے اور سارے میڈیا پہ قابض ہیں۔ اب ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاتھوں میں صرف لکھی پڑھی کہ آئین ہوگا، قانون ہوگا اور ہم عدالتیں آزاد ہوں گی اور لگی لپٹی اور الیکشن کمیشن آزاد ہوگا، یہ تو چیختے چیختے ہم تک گئے، ہر ایک کی باری آئی، جو چیختا ہے اس کی باری آتی ہے پھر وہ بھول جاتا ہے۔ یعنی کس نے، یعنی یہ الیکشن کمیشن ہے تو یہ کس کے وقت میں نہیں تھا؟ کس نے اس سے اپنا کام نہیں لیا کہ آج لوگ مظلوم بن بیٹھے ہیں؟ کل کو وہ ظالم تھے، آج مظلوم ہے۔ اور یہی کہانی پاکستان میں شروع دن سے ہے، حکومتیں نہیں بدلی، ایک ہی بندے ایک ہی ادارے کی حکومتیں شروع دن سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اس میں سے ان کی مرضی ہے کہ جس کا چہرہ اس کو پسند آئے اس کو فٹ کر دیتے ہیں، جو چہرہ اس کو پسند نہیں آتا اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اتنی سوچ کی بات نہیں ہے، ظلم تو ظلم ہے، ظلم کے خلاف ہمیں لڑنا ہے۔ اب صحافت وہ صحافت نہیں رہی جس سے ہمیں اتنی امیدیں وابستہ کرنی ہیں کہ جمہوریت بھی وہ بچائے گا، جیلوں سے بھی ہمیں چھڑوائے گا، خود بیچارے بچ جائے تو اچھا ہے، اپنی سر تو بچائے۔ اتنے شہید ہوئے کہ شاید ہمارے خیبر پختونخوا میں جتنے جرنلسٹ شہید ہوئے شاید تاریخ میں کبھی اتنے شہید ہوئے ہوں گے، اور آج بھی ان کی شہادتیں جاری ہیں۔ یعنی کوئی تو لکھ کے دکھائے، کوئی تو سیٹل بیلٹ سے ذرا ادھر ادھر جائے، پھر وہ اپنا انجام دیکھے کہ کیا ہے۔ کیا آپ نے اپنے جرنلسٹ کو اغوا ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا ان کے گھروں پہ چاپے ہوتے نہیں دیکھے؟ ان کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ جو یہاں پہ آپ نے جن کے تصاویر لگائے ہیں، تو مجھے تو ایک تو بالکل سہیل قلندر، خدا ان کو بخشے، ان کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، چیخ چیخ کے ہم نے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو یہی سارا کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اب امید کی کرن، ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ یہ آج انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کا نام نہیں لے سکتے۔ کسی کو یاد ہے کہ ولی خان صاحب کا نام نہیں چپ سکتا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ وہ باہر سے آ رہا تھا، ہم اخبار میں یہ نہیں دے سکتے تھے ولی خان باہر سے آ رہا ہے۔ ہم نے کہا اسفندیار خان کا والد باہر سے آ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے وہ جیلیں بھی دیکھی ہے، ہم نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن برداشت اس لیے کہ دن اچھے آئیں گے، جمہوریت کے دن آئیں گے۔ ہم نے کبھی جمہوریت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے وہ سیول نافرمانی کی وہ بات نہیں کی کہ حلیہ بگاڑ دیں۔ ہم نے آئین کے تحت رہتے ہوئے بہت کچھ اس پاکستان میں جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا، اور اس میں سے 18ویں ترمیم ایسی ہے جس کے آج بہت سارے طاقتور خلاف ہے۔ ایک وہ تو ہے کہ یہاں پہ صوبائی خود مختاری کی بات ہے۔ آپ جس 75 سال کی بات کر رہے ہیں اس میں تو مشرقی پاکستان بھی تھا، آج تو نہیں ہے۔ آج تو ہم ایک ہی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس سے ظاہر شروع کریں۔ سارے پاکستان کی 75 سال اپنے حصے میں نہ ڈالیں، یعنی اس سے 25 سال کاٹ دیں، اس کے بعد آپ کا شروع ہوگا۔ سارے پاکستان تو آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ اس پاکستان کو تو ہم نے گوا دیا کہ جس نے پاکستان بنانے میں سب سے بڑا حصہ لیا تھا۔ یہاں پہ انہی کو سزا ملتی ہے جو سچ بولتے ہیں اور جو جائز کام کرتے ہیں اور جمہوریت کا راستہ اپناتے ہیں۔ کہ 18ویں ترمیم ہے تو میں نے آئین کے ذریعے کیا نا، یہی اسمبلی ہے نا، اس میں تو ہماری اکثریت نہیں تھی۔ ہم تمام ان سیاسی اکابرین کے مشکور ہیں، اور اس میں بڑا کردار پیپلز پارٹی کا ہے کیونکہ اس کی اکثریت تھی اور زرداری صاحب تھے، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور 18ویں ترمیم پاس ہوئی۔ اس کی پاسداری تو کوئی کرے، اس پہ تو کوئی عمل کرے۔ اور اس کے خلاف کون ہے؟ کون کہہ رہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہو؟ وہی قوت ہے جو آپ کو بھی ختم کر رہا ہے، وہی قوت ہے جو کہ پاکستان میں جمہوریت کو ختم کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اتنی بڑی جدوجہد کے بعد ایک ایسی ترمیم لائی کہ پاکستان کی بقا کی ترمیم ہے، یعنی یہ 18ویں ترمیم نہیں تھی، پاکستان دو لخت ہوا۔ ہم نے پاکستان کو مزید تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے صوبائی خود مختاری کی بات کی، پروونشل اٹانومی کی بات کی، اور وہ ہمارے ہاتھ آیا۔
آج اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سب سے پہلے وہ کھیل رہا ہے اور سیاسی لوگ بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو خدا را یہ جو سب کچھ آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اسی کی کہ ہمارے 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری ہے اور وسائل پہ ہمیں اختیار کا حق ملا ہے. اس اختیار کو چھیننے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے. یہ جو ہمارے یہ جو ترمیم کی بات ہو رہی تھی مائنز اینڈ منرلز کی, یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہے, پروونشل اٹانومی کو ختم کرنے کی بات ہے, اور مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ڈرامہ رچا رہے ہیں. اگر اس صوبے میں خود اپنا ایکٹ موجود ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ اوپر سے ایکٹ لاؤ؟ اور 18ویں ترمیم کے بعد تو یعنی مرکز کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پروونشل اٹانومی کو چھیڑے, اور وہ چھیڑ رہے ہیں. وہ آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں جس طرح ضیاء الحق نے سمجھا. خطرہ اس بات کا ہے کہ جب اس کے خلاف کوئی بولے گا تو شاید زندہ رہے کہ نہ رہے, یعنی زندگی سے کھیلنا پڑتا ہے. یہاں پہ اپنے حق کی بات کرنا, ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹی وی میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, میدان میں جا کے عوام میں بات کرنا بڑا مشکل ہے. 18 بندوں پہ مشتمل ایک اور کمیٹی بنائی, وہ بھی 18 کے 18 خدا کے فضل و کرم سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 18 کے 18. تو آپ خود اندازہ کریں ان سے کیا کہتے ہیں کہ ضیاء قبائل سے پوچھو تمہیں جرگہ سسٹم چاہیے, جرگہ سسٹم تو کہیں گے چاہیے تو 18ویں ترمیم ختم, ان کو جرگہ سسٹم دے گا. کون سا مرکز جو جرگے کو جانتا نہیں ہے, کبھی جرگے سے قریب گزرا نہیں ہے, جو خود پارلیمنٹ کو نہیں مانتا, وہ ہمارے لیے جرگہ بنائے گا؟ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا تو سارا پارلیمنٹ خاموشی سے چپ رہتا ہے, کوئی بول نہیں سکتا. کوئی بولتا ہے تو پھر اس کے خلاف سارے لوگ بول پڑتے ہیں کہ یہ کیوں بول پڑا. وہ ہمیں جرگہ سسٹم دے گا, اور جرگہ سسٹم آج بھی ہمارے اس سسٹم میں موجود ہے. آج بھی ہمارے عدالت جرگے کے جو متفق کا فیصلہ ہے اس کو مانتا ہے, اور اسی طریقے سے جو مرج ایریا اس میں بھی مانتے. کھیل وہ کھیلا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرے اور پروونشل اٹانومی کو ختم کرے. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے مائنز اینڈ منرلز کو قبضے میں لے, ہماری دولت کو قبضے میں لے. یہ جنگ امریکہ اور روس کا تھا. ضیاء الحق نے امریکہ کا ساتھ دے کے کہ یہ اہل کتاب ہے, وہ بالکل سرخ کافر ہے, مکمل کافر ہے. اس مکمل کافر نے آج افغانستان کو تسلیم کر لیا. مبارک ہو. اتنا اچھا ہوتا کہ اس دن یہ اچھائی نظر آتی, اتنے لوگ تو نہ شہید ہوتے, اتنے لوگ تو نہ مرتے. تو اس وقت بھی ڈالروں کی خاطر ضیاء الحق نے یہ کھیل کھیلا اور ہم مرتے رہے. اور آج بھی چین اور امریکہ کی لڑائی ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے, اور اسی ڈالروں کے حوالے سے ہمیں مزید مارا جا رہا ہے. اصل مسئلے کی طرف آنا ہے. جیل جانا کیا بات ہے؟ لوگ تو 18 سال جیل کاٹ لیتے ہیں. باچا خان نے 38 سال جیل کاٹی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے 3 سال جیل کاٹی. کس حوالے سے؟ جیل کاٹنا سیاست دانوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. حق کی بات کرو گے جیل جاؤ گے, یہ ہمت کی بات ہے, یہ جرت کی بات. آپ نے جیل کاٹنا بھی اس طریقے سے بنا دیا کہ وہ گالیاں ہیں. جیل تو جب تم حق کی بات کرتے ہو جیل جاؤ گے کمال کی بات ہے, تو فخر کی بات ہے. جیل پہ اتنا رونا اور فریاد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے حق کے لیے بات کرنی ہے, چاہے جیل جائے چاہے پھانسی چڑھے. یہ اگر ہم پھانسی سے ڈرے اور جیل سے ڈرے تو پھر حق کی بات کیوں کریں؟ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم امریکہ کے لیے, جب ہندوستان اور پاکستان کی وہ 1 ہفتے کی جو لڑائی ہوئی, 1 ہفتہ تھا یا اس سے کم تھا, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی جلدی سیز فائر ہوا, اور ہمیں خوشی ہے. ہم لڑائی کے خلاف ہیں, گولی کے خلاف ہیں, ہمیں امن چاہیے, ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں. لیکن وہاں پہ امریکہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بارڈر پہ لڑائی ہو. ٹرمپ کو تکلیف زیادہ ہوئی کہ جلدی سیز فائر کیے جائے. ہمیں یہ بھی اچھا لگا کہ پاکستان کے وارے نعرے ہو گئے. وہ یعنی وہ تاریخ پلٹ گئی. سب کچھ اس حوالے سے ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے ہم کہتے کہ فوج نے کمال کر دکھایا, لیکن یہ کمال تو ہم ادھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر 1 ہفتے میں سیز فائر ہو سکتا ہے, اور وہاں پہ ایران اور اسرائیل کا 1 مہینے میں جو خود امریکہ اس میں ملوث ہے وہ سیز فائر ہو سکتا ہے, تو میرے 45 سال کے اس خون بہانے کا سیز فائر کب ہوگا؟ کیا میں یہ سوال نہیں کر سکتا؟ اور اگر یہ سوال کروں تو کس سے کروں؟ ان سے کروں جس نے پنجاب میں امن لایا. کیا یہ پنجاب پاکستان نہیں ہے؟ وہاں پہ کیوں امن ہے؟ اس لیے کہ یہ قوتیں وہاں امن چاہتی ہیں. سندھ میں کیوں امن ہے؟ اس لیے کہ یہ قوتیں وہاں پہ امن چاہتی ہے. ہمارے ہاں امن اس لیے نہیں کہ یہ امن نہیں چاہتے, یہ ہمارا خون بہانا چاہتے اور ہمارے خون کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں. اور امریکہ نے اس وقت کہا جب
ہندوستان پاکستان کی سیز فائر ہوئی تو ٹرمپ نے 2 دفعہ بیان دیا کہ اچھا ہوا سیز فائر ہوا, یہ دونوں ممالک کاروبار کے لیے ہمارے لیے سوٹ کرتے ہیں. پاکستان اور کاروبار, ہم سے پوچھو, ہمارا تو بنا بنایا کاروبار ختم ہو گیا, ایک کارخانہ نہیں ہے, کارخانے تمام کے تمام ختم ہو گئے. افغانستان سے ہمارے کاروبار کے راستے تم نے بند کر دیے. اچھا ہوا ایک بھائی ہم میں بیٹا ہے, وہ کرتارپور کی بات کر گیا, وہ بارڈر کھولا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا بارڈر کاروبار پہ, یہاں پہ قیامت آتی. یہ ہمیں بھوک سے مارنا چاہتے ہیں. اور اب باری ہے, اس پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے سب تمام کے تمام پختون اس دھرتی کے ساتھی وہ کہہ رہے ہمیں آپریشن نہیں چاہیے. آپریشن کے وکیل یہاں پہ بنے پھرتے ہیں. آپریشن نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہیں گولی لگے گی تو تمہیں پتا چلے گا کہ کیا ہوگا. ہمارے ہزاروں کے لوگ شہید ہو گئے, تم پھر آپریشن کا تماشا کرتے ہو. آپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو آپریشن نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جو پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں کیوں ہو رہا ہے؟ پنجاب میں سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, ریکارڈ کے دہشت گرد ہیں, 72 کالعدم تنظیمیں ہیں, اور وہ استاد ہیں, وہ ماسٹر ہیں, وہ یہاں پہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ دہشت گردی کیسے ہوتی ہے. تو تم ماسٹروں کو پالتے ہو, دہشت گرد بنا کے ہمارے علاقے میں دہشت گردی کرتے ہو. میں بات نہیں کروں گا, لیکن رات کو تو مکمل طور پہ دہشت گردوں کی حکومت ہوتی ہے. اور اسی حکومت نے کہا ہے کہ رات کو سرکاری بندے نہ نکلے. سرکاری بندہ کون ہوتا ہے؟ فوج سرکاری, پولیس سرکاری, FC سرکاری, لیوی سرکاری, اسکاؤٹ سرکاری اور کمشنر اور یہ سب کے سب سرکاری. یہ نہ نکلے, کون نکلے؟ دہشت گرد نکلے, ان کی حکومت ہو. یہ وہ فیض حمید سے کیا ہوا معاہدہ ہے, اس کو تم نے پابند سلاسل کے سزا دو نا. اور جو بھی فیض حمید کے ساتھی تھے وہ بھی زندہ ہیں. فیض حمید نے اس دھرتی پہ جو کھیل کھیلا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوتے ہوتے اس نے 40,000 لوگوں کو لے کے آیا, ری آرگنائز کیا, پھر ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں. ہم نرم پالیسی اپنائیں گے. گولڈن جوبلی تو قریب آ رہا ہے ہماری خون بہانے کا. مناؤ, ایسے جشن مناؤ کہ آپ کے چراغوں میں ہمارا ہی خون جلے, اور وہی خون آپ کو روشنی دیتا رہے. اس کڑے امتحان میں یہ نہیں کہتا کہ آپریشن ہو یا نہ ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ مذاکرات ہو یا نہ ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ 21 آپریشن ہوئے, امن آیا. 2,500 آپ نے چھوٹے آپریشن کیے, امن آیا. آج بھی لوگ آپ کو طریقے سکھاتے ہیں. امن نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ تم نہیں لاتے. ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے, ہم امن لائیں گے. کدھر ہے وہ جو سارے کہہ رہے تھے کہ ہم امن لائیں گے؟ 21 آپریشن میں امن نہ لا سکے. اب قوم دہشت گردوں سے وہ گزارش کر رہے کہ ہم پہ اٹیک نہ کرو. سب سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. اور آج اگر سارے لوگ امن مانتے ہیں اور امن چاہتے ہیں تو خدا را پالیسی بدلو. آپریشن مذاکرات کی بات نہیں ہے, پالیسیوں کی بات ہے. تم دوسرے لوگوں کے لیے پالیسی بنا کے ڈالر کماتے ہو, ہمارا خون بہاتے ہو. ان پالیسیوں کو چینج کر دو. اور میں صحافی حضرات سے کہوں گا کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. اور جب پالیسی تبدیل ہوگی تو پارلیمنٹ مضبوط ہوگا, پالیسی تبدیل ہوگی تو پھر عدالت مضبوط ہوگا, اب پالیسی مضبوط ہوگی تو پھر الیکشن کمیشن مضبوط ہوگا, اور پالیسیاں تبدیل ہوگی تو پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرے گا. وہ پھر ہر جگہ ٹانگ نہیں اڑائے گا, اور جو اسٹیبلشمنٹ ٹانگ اڑائے گا اس ملک کو نقصان ہوگا تو تمام ذمہ داری ان کی ہوگی.